نحمده ونصلي ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیب نفس منه۔ یہ امام احمد، امام بیہقی وغیرہ نے حدیث اپنی کتابوں میں، امام دارقطنی نے بھی نقل کی ہے اور حدیث صحیح ہے۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ کسی مسلمان کا مال کسی کے لیے حلال نہیں ہوتا جب تک کہ اس کی خوش دلی کے ساتھ نہ استعمال کیا جائے۔ کوئی شخص کسی دوسرے مسلمان کا مال استعمال نہیں کر سکتا، اسی طرح غیر مسلم کا بھی نہیں کر سکتا، یا یہ قید اتفاقی ہے۔ کوئی شخص کسی دوسرے کا مال اس کی مرضی کے بغیر استعمال نہیں کر سکتا، اس کی خواہش، اس کی دل کی رضامندی کے بغیر۔ تو کوئی کسی کا مال غبن کر لے، چرا لے، دھوکہ دے کے لے لے، بے وقوف بنا کے لے لے، اس کو جذباتی کر کے لے لے، اور وہ مال دینے کے باوجود دل سے راضی نہ ہو۔ کبھی کبھی اس کو سوشل پریشر میں مال لے لیتے ہیں، ارے کیا فرق پڑتا ہے، آپ کے پاس اتنا مال ہے، اس میں سے دے دے تو کیا ہوا، اتنی وراثت تقسیم ہو رہی ہے، اس وقت آپ کو اتنا کچھ مال مل گیا، اس میں سے تھوڑا سا غریب کو بھی دے دیں گے تو کیا نکل جائے گا آپ کا۔ تو ایسی باتیں کہہ کے جذباتی کر کے مال لے لیا، لیکن وہ شخص دل سے راضی اگر نہیں ہے، مرد ہو یا عورت، تو اس کا مال کسی کے لیے بھی جائز نہیں ہوتا۔ اب کسی سے جعلی طرح سے پیپر ورک کروا کے بھی لے لیا، تب بھی وہ مال اس کے لیے جائز نہیں ہوگا جب تک کہ اس شخص کی رضامندی نہ ہو۔ اسی لیے جو بعض اوقات مساجد کے اندر مختلف جلسوں جلوسوں میں، مختلف پروگرامز میں لوگوں کو جذباتی کر کے ان کو کسی اچھے مقصد کے ہی لیے صحیح ان کا مال لیا جاتا ہے، بتایا جاتا ہے کہ آپ اللہ کی راہ میں خرچ کیجیے، وہ بغیر سوچے سمجھے دے دیتا ہے، لیکن دل سے نہیں دیتا، دیکھا دیکھی کسی کے پریشر میں آ کے دے دیتا ہے، تو وہ مال بھی درست نہیں ہے لینا۔ اس میں اس شخص کی رضامندی بہت ہی ضروری ہے۔ تب آپ نے مثلا ایک سفر کیا اور اس میں 8-10 لوگ ساتھ تھے اور سب نے اپنے اپنے پیسے کھانے کے لیے، کرائے وغیرہ کے لیے جمع کرا دیے۔ مثلا 10 لوگوں نے 1000 روپے اپنے جمع کرا دیے۔ جن صاحب کے پاس اعتماد کرتے ہوئے ان کو اپنا وکیل بنا کے وہ مال جمع کرایا، ان صاحب نے اس میں اپنا حصہ نہیں ڈالا، باقی سب کے پیسوں سے وہ بندوبست کرتے رہے۔ تب اس میں 2 پاسبلٹی ہیں۔ انہوں نے یہ سوچا کہ اپنے پیسے جب بھی ضرورت ہوگی میں ڈال ہی دوں گا، وہ تو میرے پاس ہی ہے، سرے دست مجھے اس میں ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے، جس وقت ضرورت پڑے گی تو ڈال دوں گا، اور انڈرسٹوڈ ہے کہ وہ میرے پیسے بھی اس میں شامل ہیں ہی، وہ اسی حساب سے میں ایڈجسٹ کر لوں گا۔ تو اس میں تو کوئی مذاقہ نہیں، ظاہر بات ہے، وہ تو پیسے وہاں ہونے چاہیے۔ جس وقت 10,000 جمع ہوئے ہیں، اس میں سے ہر وقت تو ہر پیسے کی ضرورت نہیں ہوگی، تو جس وقت ضرورت ہوگی استعمال ہو جائے گا، تو کوئی مذاقہ نہیں ہے، بشرطے کہ وہ اعتماد کے ساتھ اس کو لوگوں کا جو ہے اس کو بحال رکھے اور صحیح طریقے سے اس کو استعمال کرے، اور اس میں کوئی دھوکہ دہی کی نیت بھی نہ ہو، اور آخر میں جو پیسے بچیں سب کے حساب سے وہ تقسیم بھی کر دے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ وہ اس مال کو غبن کرنے کی نیت سے رکھتا ہے۔ لوگوں کو تو پتہ نہیں چلا، اس کو اندازہ ہے، ہوشیار آدمی اندازہ ہے کہ یہ سارے استعمال نہیں ہوں گے، کچھ بچ ہی جائیں گے، میں شو کر دوں گا کہ سارے استعمال ہو گئے، ختم بات، تو میں فری میں میرا سفر ہو گیا، گویا کھانے پینے کا بندوبست انہی لوگوں کے ذریعے ہو گیا۔ یہ مال اس کے لیے جائز نہیں ہے، دھوکے بازی ہے، اعتماد کو خراب کرنا ہے، منافقت کی ایک علامت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مومن کی نشانیاں، منافق کی نشانیاں ہیں، ان میں آیت المنافق 3، ان میں ایک یہ بھی ہے، اذا اؤتمن خان، جب اس پر اعتماد کیا جائے، اس کو امانت دار بنایا جائے، تو وہ اس میں خیانت کرے، تو یہ شخص بھی اسی کا مرتکب ہوا ہے۔ تو اس ارتکاب کی وجہ سے وہ نفاق کے ایک درجے میں ہے، اور پھر ظاہری بات ہے اپنی بات گھمانے کے لیے اس کو دھوکہ بھی دینا پڑے گا، تو جھوٹ بولنا پڑے گا،
کہ سارا برابر برابر تقسیم ہوا، سب نے کھا لیا، سب استعمال ہو گیا، کوئی یا جو بچا وہ دے دیا اپنا مال، تو اس کا مطلب یہ دوسرا جھوٹ بھی بول کر ایک اور نفاق کی صفت اپنے اندر پیدا کرتا ہے۔ تو دو صفت اس کے اندر آ گئی، تین میں سے اس حدیث میں 3 بیان ہوئی، ایک حدیث میں 4 بھی بیان ہوئی، اور بھی نشانیاں ہیں۔ تو بہرحال یہ سب بہت گناہ کا کام اور ناجائز ہے یہ مال استعمال کرنا۔ جب کسی نے کبھی کر لیا ہو ایسا تو کیا کرے؟ اس صورت میں اس کو ان تمام لوگوں سے معافی مانگ کے بخشوا دینا چاہیے، یہی معاف کروا دینا چاہیے تاکہ قیامت میں اس کا بدلہ نہ دینا پڑے، اور جو ان میں سے معاف نہ کرے، اور یہ بھی اگر صاحب استطاعت ہے تو اس مال کو جو ان کا حصہ بنتا تھا حساب لگائے اور وہ سب لوٹائے جتنا بنتا تھا۔ اب ہو سکتا ہے کہ وہ اتنا زمانہ گزر چکا تو اس وجہ سے جو انفلیشن کی وجہ سے پیسے بڑھے، اس کو کنسیڈر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس جتنا پیسہ لیا تھا، مثلا سب کے 1000 جمع ہوئے تو 10,000 بن گئے تھے، 10,000 میں سے 9,000 استعمال ہوئے، 1,000 نہیں استعمال ہوا، یعنی ہر شخص کا 100 کم استعمال ہوا، تو وہ 900 جو اس کو دینے چاہیے تھے اس نے اپنے حصے کے نہیں دیے، بلکہ تو ان سب لوگوں کو 100 روپے ادا کر دے تاکہ وہ سب کا جو حصہ تھا ان کو مل جائے۔ اب ان میں سے اگر کوئی شخص دنیا سے جا چکا ہے یا اس کو دیں گے تو وہ بہت برا مانے گا، تعلق خراب ہو جائیں گے، تب بھی معافی مانگ لے تاکہ یہاں معاملات خراب ہو جائیں، کوئی بات نہیں، قیامت میں نہ ہو۔ لیکن کوئی ایسی صورت نہیں ہے، پتہ ہی نہیں وہ صاحب کہاں ہے، کوئی رابطہ نہیں رہا، وقتی ایک تعلق تھا وہ ختم ہو گیا، تب اس پیسے کو ان کی طرف سے کسی مسجد میں، کسی خدمت خلق میں، کسی رفائی کام میں، کسی بھی خیر کے کام میں لگا دے، مدرسے میں لگا دے انہی کی طرف سے، تاکہ ان کو اس کا ثواب ملتا رہے، اور اللہ سے دعا کرتا رہے، یا اللہ اس کو آپ اتنا دے دیجئے کہ وہ راضی ہو جائے اور یہ مجھ سے قیامت میں اس کا سوال نہ کرے۔ اور اگر مالدار نہیں ہے، بالکل فقیر ہے، غریب ہے، تو ان کو ڈھونڈ کے ان سے معافی مانگے اور معافی کروائے، اور جس سے معافی نہ کروا سکتا وہ شخص دنیا سے جا چکا مثلاً، یا اس سے کوئی رابطہ نہیں رہا ہے، اس کے ورثاء سے بھی کوئی تعلق نہیں رہا ہے، تو اس صورت میں اس کے حق میں خوب دعائیں کرے، ایصال الثواب کرے، قرآن پڑھے، استغفار کرتا رہے، اور اللہ سے دعا کرے اپنی نیکیاں، اس کے نفلی نیکیاں اس کے کھاتے میں ڈال کے کہ یا اللہ اس کو راضی کر دیے تاکہ کل قیامت میں وہ مجھ سے سوال نہ کرے، تاکہ اس کا کام بن جائے، ورنہ قیامت میں اس کے لیے بڑی حسرت اور خسران کا سبب ہوگا۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اپنے معاملات درست رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بعض اوقات دینی لوگ بھی ایسی حرکتیں کرتے ہیں اور اس کے نتیجے میں دین بھی بدنام ہوتا ہے، تو ان کے لیے دوہرا گناہ ہے اس کا کہ ایک تو وہ اسلام کی تعلیمات کے خلاف عمل کر رہے ہیں اور پھر دین کے لبادے میں کر رہے ہیں، جس سے اور نقصان ہوتا ہے، تو وہ سارے لوگ جو اس وجہ سے دین سے بدظن ہوں گے، اس کا وبال بھی ایسے ہی لوگوں پر آئے گا۔ اس لیے بہت بچنا چاہیے ایسی حرکتوں سے، اپنے معاملات بالکل کھڑے رکھنے چاہیے، دو ٹوک صاف ستھرے بالکل۔ اللہ ہمیں سمجھ اور شعور عطا فرمائے، توفیق نصیب فرمائے دین کو سمجھنے اور عمل کرنے کی اخلاص کے ساتھ۔